اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا پیارے بھائی، اس ہاتھ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس ہاتھ پر بھی ہتھیلی جو ہے وہ اسکوئر ہے، اور انگلیاں جو ہیں وہ موٹی ہیں، مضبوط ہیں، اور سیدھی انگلیاں ہیں، ہتھیلی چوڑی اور مضبوط ہے، اور انگوٹھا بھی بہت زیادہ شاندار ہے۔ تو اس ہاتھ کو بھی ارتھ ہینڈ شیپ کہا جائے گا۔ تو یہ بھائی بھی بہت زیادہ عملی قسم کے شخص ہیں، حقیقت پسندانہ رویہ ہے ان کا، اور بہت زیادہ محنتی ہیں، مستقل مزاج ہیں، اور جذبات سے زیادہ عقلی سوچ زیادہ ہے۔ جسمانی محنت یہ زیادہ کرتے ہیں، تعمیراتی کاموں میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوں گے۔ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ارتھ ہینڈ شیپ ہوتا ہے، قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے یہ بھی ضدی ہیں، اور تھوڑے سے یہ بھی سخت گیر ہیں۔ جیسے کہ ان کا انگوٹھا ہے، یہ بالکل سیدھا اور بے لچک ہے، تو ان کی طبیعت میں بھی ضد ہے، اور جہاں یہ ڈٹ جاتے ہیں وہاں پر ڈٹ جاتے ہیں، اپنے موقف سے اتنی آسانی سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کا انگوٹھا بھی بہت زیادہ لمبا ہے، جو کہ بہترین لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم انگوٹھے کی پہلی پور دیکھتے ہیں تو پہلی پور بھی لمبی ہے، دوسری پور بھی لمبی ہے، تو یعنی کہ ان کے خیالات میں توازن ہے۔ پہلی پور ول پاور کو، ارادے کو ظاہر کرتی ہے، دوسری پور لاجک کو ظاہر کرتی ہے۔ ان دونوں پوروں میں توازن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس بھائی کی جو کوششیں ہیں اور جو خیالات ہیں اس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو ان کے ارادے ہیں اور جو ان کی کوششیں ہیں وہ ہمیشہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر چیز کو ناپ تول کر کرتے ہیں، اور اس میں اپنی جسمانی اور ذہنی قابلیت کی بدولت اس میں محنت حاصل کرتے ہیں، محنت کی بدولت کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس بھائی کے ماؤتھس کو دیکھتے ہیں تو ان کے ماؤتھس بہت شاندار انداز میں پرگوشت نظر آتے ہیں۔ ماؤتھ آف جوپیٹر بہت اچھے طریقے سے پرگوشت ہے، تو ایسے لوگ اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا رویہ بھی کافی زیادہ مذہبی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایمبیشن لائن بھی موجود ہے، سمپتی لائن بھی موجود ہے۔ سمپتی لائن ہمدرد طبیعت کو ظاہر کرتی ہے، ایمبیشن لائن اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگ بچپن میں ہی اپنی عمر کے آغاز میں کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پہ رنگ آف سلیمان بھی موجود ہے، اور ایک حد تک یہاں پر اسکوئر بنتا ہے، جو کہ بہترین کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی شیریں ہوتی ہیں، ان کی بات کرنے کی صلاحیت بڑی کامیاب ہوتی ہے، کافی شاندار ہوتی ہے۔ اس کو ٹیچر سکوئر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ماؤتھ آف سیٹرن کی، یہ بھی کسی حد تک اچھے انداز میں ڈیولپ پایا جاتا ہے، مگر یہاں پر تھوڑی بہت جو ہے وہ گرل پائی جاتی ہے۔ یہاں پر گرل ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے تنہائی پسند بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے ان کا رویہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ ماؤتھ آف اپالو ہے، تو یہ شہرت کو، سکلز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ماؤتھ آف مرکری ہے تو یہ کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ ماؤتھ آف مون ہے، یہ سمجھ بوجھ اور وجدان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ماؤتھ آف وینس ہے تو یہ اچھی صحت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان ماؤتھس کی تو یہ تمام ماؤتھس اپنے محور پر موجود ہیں، اور یہ راجا یوگ کی علامت کہلاتی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ پر ماؤتھ آف جوپیٹر، ماؤتھ آف سیٹرن، ماؤتھ آف اپالو، ماؤتھ آف مرکری اور ماؤتھ آف وینس جب یہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوں، اور ماؤتھ آف مون بھی، تو یہ راجا یوگ کی علامت کہلاتی ہے کہ ایسا شخص بڑا باصلاحیت ہوتا ہے، اور یہ اپنی صلاحیتوں کی بدولت کسی بھی کام کو اس کی پیک تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس بھائی کی زندگی کی لکیر اچھی ہے، مگر آخر میں یہ قسمت کی لکیر میں مرج ہو رہی ہے، تو ممکنہ طور پر ان کو کڈنی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قسمت کی لکیر، زندگی کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہے، تو یہ کڈنی سے ریلیٹڈ مسائل کو ظاہر کرتی ہے، اور یہاں پر شاخیں نکل رہی ہیں، تو یہ زندگی کی آخری عمر میں صحت کے مسائل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک فش کا نشان بنتا نظر آتا ہے، تو یہ زندگی کی لکیر کے آخر میں فش کا سائن ایک مثبت علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ محنت کے بعد ایک اچھی شاندار زندگی گزارتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سیفٹی لائن ہے،
اور ایسے لوگ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے غصے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایک دم سے ریئیکشن بھی دیتے ہیں۔ اس لکیر کو شادی کی لکیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سیفٹی لائن بھی کہا جاتا ہے، پامسٹری میں اس کو مارس لائن کہتے ہیں۔ اگر ہم دماغ کی لکیر کی بات کریں تو دماغ کی لکیریں ان کے ہاتھ پر دو ہیں، ایک چھوٹی دماغ کی لکیر ہے، ایک بڑی دماغ کی لکیر ہے، اور یہاں پر دل کی لکیر، زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر ایک جگہ سے آغاز کرتی ہے۔ تو یہ کسی بھی کام میں اندھا دھند طریقے سے کود پڑتے ہیں اور نتائج کی پرواہ بہت کم کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان کے جذباتی رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ دماغ کی لکیر ان کے ہاتھ پر دو ہیں، یہ تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ بھی رہتے ہیں، مگر دماغ کی لکیر کے دو ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں ایک دم سے مثبت تبدیلی آتی ہے اور ان کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ قسمت کی لکیر ان کی اچھی ہے۔ اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھیں تو قسمت کی لکیر یہاں پر عمر 35 سال بنتی ہے، یہاں پر 50 سال بنتی ہے، اور عمر کے آخری حصے میں قسمت کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف ٹن لیتی ہے۔ یہ ایک مثبت علامت تصور کی جاتی ہے۔ یہاں پر کسی حد تک ایک فش کا سائن بنتا بھی نظر آتا ہے، جو کہ سنجیدہ رویے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ دولت کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دولت بھی ملتی ہے۔ مگر ماڈرن پامسٹری یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ بڑے علم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا رویہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے اور متاثر کن شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم آخر میں دیکھیں سن لائن اور قسمت کی لکیر، خاص طور پہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف ٹن لینا، تو یہ عمر کے آخری حصے میں ایک بہترین زندگی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ میرے حساب سے اس بھائی کی عمر کا ایک بڑا حصہ تو گزر چکا ہے، آخری حصہ جو ہے وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف قسمت کی لکیر کا ٹرن ہونا اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس بھائی کی زندگی کافی زیادہ خوشحال، شاندار ہے۔ اور جب قسمت کی لکیر دل کی لکیر میں شامل ہو کر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جائے تو یہ خوشحال شادی شدہ زندگی کو بھی ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ ان کے ہاتھ پر شادی کی ایک بڑی واضح اور بڑی شاندار لکیر ہے جو کہ اسی بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔